صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کہتا ہے تورات والے اگر تورات پر عمل کرتے، انجیل والے اگر انجیل کو قائم کر لیتے، وما انزل علیہم، اور وہ جو صحائف نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے اگر وہ ان کو قائم کر لیتے تو ان کو ملتا کیا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی انسانیت کی سب سے بڑی دعائی، سب سے بڑی شفا، اس کی ضروریات کی تکمیل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو رزق میں نے دیا ہے نا پیسے کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اس کا اسراف میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے پاس پیسہ ہو اس کی توہین کرے، اس کو اسراف کرے، اس کو ضائع کرے۔ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ لوگ جب مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا معاملہ ہو جائے، بیٹے کا، میری فلاں ضرورت، اس پیسے کے ذریعے میں اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ لہذا اگر تم نے میرے اس مال کے ساتھ اسراف کیا، اس کو ضائع کیا، کتنے پراپرٹی کا کام کرنے والے بندے ایسے ایسے پروگرام کراتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سوچو سوڑے مرشد کی نسبت کا کتنا فیض ہے، بوٹا صاحب کے لیے کتنا کرم ہو گیا کہ وہ سارا پیسہ انسانیت کی اصلاح اور بندوں کی تربیت کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں ناروال میں خسرے کرتے ہیں، وہ گوائیے منگواتے ہیں، وہ سنگر منگواتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہاں علم تصوف کانفرنس ہو رہی ہے، اور علم تصوف کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر تورات والے، انجیل والے اور صحائف والے اس کو مان لیتے، اس پر عمل کر لیتے، اس کو اپنا لیتے، اللہ کہتا میں اتنا عطا کرتا کہ اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، ختم نہ ہوتا۔ اب آپ آئیے ذرا ادھر ہمارے پاس کہ تورات بھی چلی گئی، انجیل بھی چلی گئی، ایک ایسی کتاب آئی جو تورات اور انجیل کی بھی سردار ہے، اور جس کی تاثیر یہ ہے۔ حضور میں نے ایک کتاب نئی ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس میں ایک حدیث رسول اللہ کی لکھی گئی ہے، وہ میں پہلے والی حدیث تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ خاص ہے، میں اس کی شرح میں جو حدیث لائے ہیں مصنف وہ کہتے ہیں آیت من القرآن، ایک آیت قرآن کی، خیر من الدنیا وما فیہا، قرآن کی ایک آیت کی قیمت یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ایک آیت کا یہ ساری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پورے قرآن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ آیت من القرآن خیر من السماوات والارض، ایک آیت پر عمل ہو جائے، ایک سورہ پر عمل ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور شان کس میں ہے؟ انہوں نے رسول اللہ سے قرآن ہی سیکھا ہے۔ حضور نے کیا سکھایا ان کو؟ کوئی بخاری مسلم سے نہیں پڑھائی، کوئی منطق فلسفہ صرف نحو نہیں پڑھائی، کوئی بلاغت علم معنی علم بیان نہیں پڑھایا، کوئی اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث تو نہیں پڑھائی، کوئی توضیح تلوی، کوئی ملا حسن ملا عبدالغفور تو نہیں پڑھائی، ان کو کوئی ملا جامی تو نہیں پڑھائی، ان کو کافیہ اور مرکات تو نہیں پڑھائی۔ میرے نبی نے صرف قرآن پڑھایا ہے۔
وہ قرآن پڑھنے سے زمانے کے امام بن گئے. اور آج کی انسانیت کی جتنی تذلیل ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے. یہ جو بچے حافظ بنا رہے ہیں، حفظ کرتا ہے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے. کسی گھر میں کوئی ماں باپ اگر اپنے بچے کو حافظ بنا کے بعد میں اس کو ایف ایس سی بی ایس سی کروا رہا ہے، جائز ہے. لیکن اگر وہ حافظ نہ ہی بناتا تو بہتر تھا اس کے لیے. نقصان کیا ہوا؟ وہ حفظ بھول گیا، منزل بھول گیا، قرآن بھول گیا. اب کدھر پڑھ گیا؟ اس دنیا میں پڑھ گیا. تو جو قرآن اتنی بڑی دولت ہے، کسی کے پاس آئے اس کو یاد رکھے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کو اپنائے، اس کو زمانے تک پہنچائے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی عروج عطا فرمائے گا. ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں اسی قرآن کے لیے جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دن کہا کہ موسیٰ، میں نے 2 نور عطا فرمائے امت مصطفیٰ کو، 2 ظلمتوں کے لیے. 2 اندھیرے ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، نہ یہ بجلی کی روشنی ان کو ختم کر سکتی ہے. اس کے لیے میں نے امت مصطفیٰ کو 2 نور عطا فرمائے. جناب موسیٰ نے عرض کیا، میرے مالک، میرے رب، وہ کون سے 2 نور ہیں؟ فرمایا نور القرآنی و نور الرمضانی. ایک قرآن کا نور دیا ہے، ایک رمضان کا نور دیا ہے. اور کہا ظلمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ظلمت القبری و ظلمت الحشری. قبر کا اندھیرا ہے اور حشر کا اندھیرا ہے. قبر اور حشر کے اندھیرے میں اگر کوئی شے روشن کر سکتی ہے تو یہ قرآن روشن کر سکتا ہے، اور یہ تیرا رمضان روشن کر سکتا ہے جو تیرے پاس اللہ کا مہمان ہے. تو وہ حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کے لیے رسول اللہ نے فرمائی. حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ نے قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمایا ہے. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسرے وہ تمام لوگ جنہوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، قرآن کو پسے پش ڈال دیا اور وہ دوسری تعلیمات کے پیچھے پڑ گئے. اگر تو وہ قرآن کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے تو اچھی بات تھی، لیکن فرمایا میں نے ان کو سزا کیا دی ہے. وَيَدَعُ بِهِ وَيَدَعُ بِهِ وَيَدَعُ بِهِ، فرمایا میں ان کو پستی میں ڈال دوں گا، اور ایسی پستی دوں گا کہ وہ جتنے مرضی بینر لگائیں انہیں زمانے میں قبولیت بھی نہیں ہوگی، زمانے میں شہرت بھی نہیں ہوگی. اور جو میرے قرآن کو تھام لے گا وہ چاہے کسی گمنام بستی میں بھی رہے گا، زمانہ اس کا نام لے کر اسے یاد کرے گا. یہ جو اہل اللہ ہے، میں پہلی دفعہ جب حضرت پیر صاحب کے آستانے پر حاضر ہوا تو وہاں پر 4 بچے تھے مدرسے کے، انہوں نے بلائے. 4 تھے 5 تھے. ان 4-5 بچوں نے قرآن پڑھا. آپ یقین کریں روح جو ہے وہ وجد کرنے لگی. ہر بچے کا لہجہ مختلف تھا، عربی لہجہ. آج ہم جو روایتی مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے، قرآن پر کوئی ریسرچ نہیں، قرآن پر کوئی تحقیق نہیں، قرآن پر کوئی تدبر، کوئی غور و فکر نہیں کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی لہجہ، اس کا کوئی تلفظ، اس کی کوئی ایسی چیز. قرآن کہتا ہے رب قاری الا القرآن والقرآن یلعنہ. تصوف سارا کا سارا قرآن ہے، شریعت ساری کی ساری قرآن ہے. ہم تو وہ نہیں ہے نا کہ ہم کہیں جی قرآن کے علاوہ تو کچھ چیز سمجھ نہیں جا سکتی. ایک فتنہ اٹھا، آج کل اس کی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا کلینا قسم کا بدصورت قسم کا ایک بڑھا سا بابا ہے،
موٹی اینک لگائی ہوتی ہے، کوئی 8-9 نمبر کی اینک ہے، وہ باتیں کرتا ہے بڑی بڑی قرآن سے. ہمارے سادہ لوگ جو ہے اس کی ویڈیو سن کے یار بات تو بڑی کی ہے. ایک ویڈیو پہ لکھا ہوا تھا بندہ پتہ نہیں کون ہے لیکن بات بہت ہی اچھی کر گیا. اوہ وہی مرزا پرویز ہے جو منکر حدیث تھا اور اس نے نئے فرقے کی بنیاد رکھی. وہ صرف قرآن کی بات کرتا ہے، کہتا ہے حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، قرآن ہے. حضرت سیدنا یہ جو بزرگ ہیں جن کو 72 دفعہ جلال الدین سیوطی، آپ نے ایسے فتنے کے رد کے لیے تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر در منصور ہے. انہوں نے کہا حدیث بات بھی آئی، انہوں نے تفسیر ہی ایسی لکھی کہ جس میں سوائے حدیث کے ہر آیت کی شرح میں ہر آیت کی تفسیر کے لیے حدیث ہی لے کر آئے کہ رسول اللہ نے اس آیت سے کیا سمجھا، رسول اللہ نے اس آیت سے کیا مراد لیا، کیا بیان کیا. اس لیے آج ضرورت ہے قرآن کی. تمہارے تمام امراض کا علاج قرآن ہے. پچھلے دنوں جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی ڈنمارک میں، قرآن پاک کو جلانے کی سازش ہوئی، پوری امت مسلمہ نے بڑے جلوس نکالے، لیکن وہ 1 ہفتے میں ختم ہو گئے، 1 مہینے میں ختم ہو گئے. 15 دن بڑا شور رہا، ہم عظمت قرآن کے پاسبان. میں کہتا ہوں یہ کوئی پاسبان ہی نہیں ہے کہ آپ جلوس نکالیں، آپ ہڑتالیں کریں، آپ جلاؤ گلاؤ کریں. پاسبانی کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنا دیں. اصل پاسبانی یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن کا قاری موجود ہو، ہر محلے میں قرآن کا قاری موجود ہو. اگر یہ صرف ہم کام کر لیں، جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی معاذ اللہ جلانے کی کوشش کی ہے، وہ سارے کے سارے قانون ناک بھی رگڑیں گے. اب اس ملت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. انہوں نے قرآن کا دامن تھام لیا ہے. یہ ساتھ ہمارے ایک جگہ بڑی ہے کرتارپورہ، ان کی جو کتاب ہے، گرنتھ ہے، جس کمرے میں رکھی ہے وہاں انہوں نے AC لگایا ہوا. سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں. کسی ہمارے دوست نے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے AC لگائے ہوئے کتاب کو؟ اس نے کہا ہماری کتاب زندہ ہے، اس کو سردی بھی لگتی ہے، اس کو گرمی بھی لگتی ہے. اوہ جھوٹی کتاب جس کا کوئی ثبوت پروف ہی نہیں ہے، اس کو سردی بھی لگتی ہے اور گرمی بھی لگتی ہے، ان کا نظریہ ہے. اور ایک وہ سچی کتاب جس کے سچائی کے لیے اس کے چیلنج آج تک موجود ہیں. ان کو تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. قرآن کہتا ہے اگر کسی کو شک ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کی مثل بنا کے لے آئے، اس کی ایک سورت ہی بنا کے لے، 10 آیتیں ہی بنا کے لے آئے. اور قرآن خود سے کھڑا ہے قرآن. تو اس کتاب کا حال تم نے کیا کیا؟ تمہاری مسجد، یہ تو نئی مسجد بنی ہے ماشاءاللہ، پچھلے سال تو بڑی پرانی مسجد تھی، اس دفعہ یہ مسجد ایک روح راضی ہو گئی ہے. اور اتنی جلدی اتنے تیزی کے ساتھ یہ مسجد بنی ہے. اللہ جنہوں نے حصہ ڈالا ان کے مال جان کو اور بڑھائے اور برکتیں عطا فرمائے. پرانی مسجدوں کی الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن جا کے کھول کے دیکھو، کسی کو سیونک لگی ہوئی ہے تو کسی کو الی لگی ہوئی ہے. قرب قیامت میں اللہ یہ قرآن اٹھا لے گا، الفاظ اٹھا لے گا. آپ کو یہ گتے، یہ اوراق، اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا. اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ ان کو. پھر ٹکرے مارو گے یار آج ہوتا تو پڑھتے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، آیت من القرآن خیر من الدنیا وما فیہا. قرآن کی ایک آیت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی،
کل میں اس کو بیان کر رہا تھا، مرشد گرامی موجود ہیں، میرا سبق ہو رہا ہے، مجھے بڑا یعنی فیض مل رہا ہے اس بات پر کہ حالانکہ یہ عنوان تو یہ نہیں تھا. یہ جو قرآن ہے نا، یہ زندہ و جاوید ہے. ہمیں رسول اللہ کے ارشادات پر ہمارا اس لیول کا یقین نہیں ہے. حضور نے فرمایا جب جو بندہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، جب اسے قبر میں دفن کیا جائے گا، اگر وہ عذاب کا حقدار ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 30 آیتیں وہ پڑھتا ہے. اتنا وفادار ہے قرآن، اتنا وفادار ہے یہ کہ قبر میں اگر عذاب آیا سر کی طرف سے تو یہ 30 آیتیں سر کی طرف آ کے عذاب کو پیچھے دھکیل دیں گی. اگر عذاب آیا پاؤں کی طرف سے تو 30 آیتیں پاؤں کی طرف سے عذاب کو پیچھے دھکیل دیں گی. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. اگر دائیں سے یا بائیں سے عذاب آیا تو یہ 30 آیتیں اس بندے کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں. عذاب پتہ کیا کہے گا کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے، میں تو مامور من اللہ ہوں، تو کون ہوتی ہے مجھے؟ سورہ کہے گی تو مامور من اللہ ہے تو میں تو رب کا کلام ہوں. یہاں تک کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی تیرے لیے قرآن کی صورتیں، جھگڑے گی کہ یا اللہ اگر اس بندے کو تو نے عذاب دینا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے. تو اللہ تو قرآن سے نہیں نکالے گا، تجھے بچا لے گی، اور تجھے بچا لے گی، قرآن تجھے بچائے گا. میرے آقا نے فرمایا فتنے آئیں گے ایسے جیسے بارش برستی ہے، ان فتنوں میں ایک ہی چیز تمہیں بچائے گی، وہ قرآن ہے اور وہ نبی کی آل ہے. ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک آل نبی. جس نے ان دونوں کا دامن تھام کے رکھا وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا، وہ شیطان کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا، وہ دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا دامن، اور قرآن بھی خود سمجھ نہیں آتا. اگر قرآن خود سمجھ آ رہا ہوتا تو اللہ نے نبی پر نہیں نازل کرنا تھا، ڈائریکٹ ہی بھیج دینا تھا. قرآن صاحب قرآن کے بغیر سمجھ آ سکتا؟ قرآن سمجھنا ہے تو پھر کسی کی نسبت میں آنا ہوگا. جب میں بیعت ہوا تو مجھے نذیر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ مفتی ہیں، آپ عالم دین ہیں، تو اس لیے ہم ڈرتے ہیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی ارشاد فرمائے، میں تو تھک کے آیا ہوں، تربیت کے لیے حکم فرمائیں. انہوں نے کہا آپ نے ذکر جو دیا ہے اتنے دن نہ نفلی نماز پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا. میرے دل میں ویسے بات آئی کہ قرآن سے روک رہے ہیں، لیکن میں نے کہا چلو کوئی راز ہوگا. جب نفی اس بات تک سبق پہنچا پھر انہوں نے کہا اب تم قرآن پڑھو. میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ نفی اس بات کے بعد جب قرآن پڑھا تو قرآن نے اپنے مفاہیم اور مطالب کھول کے رکھ دیے. اور میں نے تقریباً کوئی 20 سال درس قرآن کیا ہے، لیکن جب سے مرشد کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں مجھے مطالعہ کی ضرورت، قرآن کے مطالعہ کی ضرورت نہیں رہی. جب میں بیان کرتا ہوں قرآن پر تو علم ختم ہی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن تب تمہیں فائدہ دے گا جب تم کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے. قرآن صاحب قرآن کے بغیر سمجھ آتا، استاذ کے بغیر قرآن سمجھ، اسی کا نام علم تصوف ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے